السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ شہر شہر اس وقت احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، حالات کافی کشیدہ ہیں۔ مگر یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ڈیسیژن دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم اس کو کرمنل چارجز کے لیے اس کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس کے اوپر اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت وقتی فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے کورٹ کا ڈیسیژن فوری طور پر سامنے آ جائے گا، اور عمران خان صاحب کو اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاسی شخصیت کو تو ان تمام فیصلوں کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جو آج کا ڈیسیژن دیا گیا ہے، اگر تو یہ بوگس ہے جو کہ کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ ڈیسیژن دینے کی وجہ کیا تھی، اور یہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کی گئی اس ڈیسیژن کے ذریعے؟ اسی تمام صورتحال کے اوپر، اور جو ملک کے اندر اس وقت صورتحال ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عمران سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مختلف شہروں سے بھی اپنے نمائندوں کو ساتھ لیں گے، اور مختلف شہروں میں اس وقت کیا حالات بن رہے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، کہیں پہ فائرنگ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ تو عمران ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ عمران، یہ ای سی پی کا ڈیسیژن تو آ گیا، اب اس کو کرمنل چارجز کے لیے ریفر بھی کر دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آخر جس طرح آپ بھی تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بوگس بالکل یہ جو سنایا گیا ہے ڈیسیژن آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت، اور عمران خان صاحب کی یہ جو نااہلی کی مدت ہے یہ بھی 5 سال کی نہیں ہے، اگلے الیکشن میں وہ حصہ لے سکتے ہیں، تو پھر یہ سب کر کے اور ملک کے اندر یہ جو سچویشن پیدا کی گئی ہے، کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو مذاق بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے ایک مذاق یا مزاحیہ ایک فیصلہ دیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کا یہ بیان آیا ہے کہ ان کے جو پنجاب کے ممبر تھے وہ بیمار ہیں، اور وہ بیماری کے باعث بھی فیصلے پر دستخط نہیں کر سکے، یا ان کے دستخط موجود ہیں، ابھی اس بات میں بھی ابہام ہے۔ تو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تفصیلی فیصلے کو جاری کر دیا گیا، اور کچھ جگہوں پر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے۔ یہ کہا گیا کہ 36 صفحات پر یہ تفصیلی فیصلہ ہے، لیکن جو پنجاب کے ممبر ہیں وہ بیمار ہیں، اور بیماری کی صورت میں وہ اس فیصلے یا اس بینچ میں جب سنایا گیا تو اس میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو جب آپ کے ممبران ہی پورے نہیں ہیں فیصلہ سناتے وقت، تو آپ کو کس چیز کی جلد بازی تھی؟ آپ کو کون سی ایسی جو چیز تھی وہ پش کر رہی تھی کہ آپ آج ہی کے آج اس کا فیصلہ سنائیں؟ لگ تو ایسے رہا تھا کہ ان کو باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیے گئے ہیں جو طاقتور حلقے ان کی جانب سے کہ آپ نے آج فیصلہ سنا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ کیا سنا ہے؟ فیصلہ یہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے اس طرح نااہلی کا، اگر آپ نے ماضی میں دیکھا ہو، اگر نواز شریف صاحب، مریم نواز، اور ان کو باقاعدہ طور پر جو ان کے فیصلے سامنے آتے تو باقاعدہ لکھا جاتا تھا یہ 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، یا عمر بھر کے لیے نااہل ان کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا فیصلہ اتنا کمزور ہے، آپ اتنے ڈرے فیصلہ جو آپ نے دیا آج کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے، آپ تو یہ بھی نہیں لکھ سکے کہ ان کی مدت کیا ہوگی، وہ کتنے دورانیے کے لیے ہوں گے۔ اوپر سے آپ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فوجداری کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے۔ فوجداری کارروائی کا اگر آغاز کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے، کن جو دفعات ہیں ان کے تحت کرنا ہے، یہ بھی آپ نے پھر ساتھ بتانا تھا۔ تو ایک اور وائلیشن کی کہ سپریم کورٹ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ آپ نااہل قرار نہیں دے سکتے کسی بھی رکن اسمبلی کو، آپ نے وہ کام بھی کر دکھایا۔ اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اچھا خلاف ایک اور عمران، یہ جو پٹیشن دائر ہو تفصیلی جائے فیصلے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست عمران خان صاحب کی جو تھی وہ خالی ہو چکی ہے، یہ بھی ایک بڑا مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس سے تو عمران خان صاحب خود اپنا ریزائن دے چکے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا اور پی ٹی ایم جماعتوں نے کہا تھا اسپیکر صاحب کی جانب سے کہ یہ جی الیکشن جو آپ کے استعفے ہیں یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو پھر اب اس کے اوپر کہنا کہ آپ نااہل ہو گئے ہیں اور یہ اب خالی ہو گئی ہے، اس کے اوپر جا کے الیکشن لڑیں، پہلے الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیا کہیں گے؟
اچھا میں بتاتا ہوں، آپ نے جو بات کر رہی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن، دیکھیں جب عمران خان صاحب ابھی جو 8 حلقوں میں جنہوں نے جب انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، تو ان کا وہ جو کچھ لوگ جن کا استعفیٰ منظور کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کا بھی استعفیٰ جو تھا وہ منظور ہونے کے بعد انہیں جو ہے وہ الیکشن کے لیے اترے تھے میدان کے اندر، اور جن جن حلقوں میں وہ اترے تھے ان حلقوں کا آپ کو پتا ہے کہ تمام کے تمام میں وہ کھڑے تھے، صرف ملتان کا جو حلقہ تھا وہاں پر خود نہیں کھڑے ہوئے تھے. لیکن آپ والی بات بھی کسی حد تک درست مانی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ دینا تھا تو آپ یہ فیصلہ الیکشن سے پہلے بھی دے سکتے تھے، کیونکہ آپ نے محفوظ تو بہت پہلے کا کیا ہوا تھا، کم و بیش 1 ماہ ہو گیا تھا اس فیصلے کو محفوظ کیے ہوئے. تو آپ نے اگر کسی شخص کے خلاف فیصلہ دینا تھا، اگر آپ کی نیت صاف تھی، تو آپ نے کروڑوں روپیہ جو الیکشن پر لگا وہ کیوں ضائع کیا عوام کا، کیوں قوم کا وہ پیسہ ضائع کیا؟ کیا آپ کو اس بات کی حساسیت کا معاملہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کروڑوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں ضمنی الیکشن کے اوپر، اور جبکہ آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، آپ کو پتا تھا آپ نے فیصلہ کیا سنانا ہے، صرف آپ یہ انتظار کر رہے تھے. جو آپ کو پنجاب کے ممبر تھے بابر حسن بروانہ صاحب، جن کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے، الیکشن کمیشن پنجاب کے ممبر، وہ آ کر اس فیصلے میں جو ہے اپنا کوئی ان پٹ دے دیں تاکہ آپ اس فیصلے کو باقاعدہ طور پر تحریر کر دیں، ان کی 2-3 لائنیں بیچ میں لکھ دیں. آپ کو تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ 75 کروڑ یا 1 ارب روپیہ جو ہے عوام کا وہ ضائع کر رہے ہیں، جتنے پیسے جو ضمنی انتخابات پر خرچ ہوئے. اور ٹھیک 4 سے 5 دن کے بعد، تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، 5 دن کے بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اس کے کاغذات منظور کیے. ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے، شاید میں نے اب تک میڈیا میں یہ سوال سنا نہیں، کہ جب الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرتا ہے تو وہ اس کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ اس کے اثاثہ جات جو ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر اعتراضات لگائے جاتے ہیں. تو آپ نے تو ایک بھی اعتراض نہیں لگایا عمران خان صاحب کے ان ڈاکومنٹس کے اوپر جب وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے آئے تھے ضمنی انتخابات کے لیے، جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے. جبکہ آپ یہ کہتے ہیں آپ نے 1 ماہ پہلے اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا. اگر آپ نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا تو عمران خان صاحب کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ عمران جو انہوں آپ نے بات کی ہے کہ پہلے سے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ دیا جائے گا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب ہم سینئر صحافیوں سے ملتے تھے یا پولیٹیشنز کو ملتے تھے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ ہاں نااہل قرار دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہے، اب یہ سٹیپ لیا جائے گا، اب یہ سٹیپ لیا جائے گا، نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر آج یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دے دیا گیا ہے. کتنا کنٹروورشل ہے یہ، اور جبکہ سب کو معلوم بھی تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد کی آپ آگے کی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے آگے کی سچویشن تو بہت سیدھی سی سچویشن ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی آج تک ماضی میں فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کو میرا خیال ہے فوراً ہی ریورٹ کر دیا گیا ہے، اور واپس ان فیصلوں کو جو ہے ان کے میں یہ تو نہیں کہوں گا منہ پہ مار دیا گیا ہے، لیکن ان فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کے بعد ٹھیک ہے ان عمران، فیصلوں آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسد راجپوت کمالیہ سے اس وقت موجود ہیں. چونکہ پورے ملک میں اس وقت احتجاج کی کال دی گئی ہے اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ٹائر جلائے گئے ہیں، فائرنگ کے واقعات ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے پولیس سے پہ. تو کمالیہ سے ابھی اسد سے جان لیتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اسد ہمیں بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں یا کچھ سنبھل گئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک تو اس حوالے سے جو ہے یہاں کے جو مقامی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف مشتاق امن ریاض فتح صاحب اور جو سٹی صدر اور جو جتنی بھی یہاں پہ تنظیم ان کی جانب سے ابھی تک تو جو ہے فی الوقت ابھی احتجاجی کال نہیں دی گئی. تو ابھی جو جیسے ہی قیادت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جائیں گے یا کوئی فیصلہ یا کوئی بھی ایکشن لیا جائے گا یا جتنے بھی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ کو جو کال کر کے ان کو بلایا جائے گا. تو کمالے کا یہاں پہ مین چوک ہے کلمہ چوک، تو وہاں پہ بھی جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کو کال آئے گی یا یہ رہنما جو اکٹھے ہوں گے پلان ان کرنے گا تو پھر یہ اس حوالے سے یہ احتجاج کریں گے. لیکن ابھی تک جو ہے اس حوالے سے ابھی تک پرسکون یہاں پہ جا رہا ہے، ابھی تک کسی قسم کا کوئی شابہ یا وائلنس دیکھنے میں نہیں آ رہا. اگر کوئی صورتحال مزید کچھ شدید اختیار کرتی ہے تو باقی ہم آپ کو انشاءاللہ لمحہ بلمحہ جو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اسد یہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے کیس میں کہ اگر سینئر لیڈرشپ کی جانب سے کال نہیں بھی دی جاتی تو بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی حالات آپ بنتے دیکھ رہے ہیں، غم و غصے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی ابھی تک تو فی الحال جو گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹی صدر تھے نا ان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے مستعفی کر دیا تھا کسی ذاتی. ٹھیک ہے اسد، بہت شکریہ. آپ کی آواز بھی کم آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. عمران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو مختلف شہروں میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اسد ہمارے ساتھ موجود ہے کمالیہ سے. بہت شکریہ اسد، آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سینئر لیڈرشپ کی جانب سے ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ جب کال دی جائے گی تو پھر حالات کی دیکھیں گے کہ کتنے کس طرف جاتے ہیں. لیکن جو اس وقت بڑے شہر ہیں جیسے اسلام آباد ہے یا لاہور ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور جب ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا آفس کے لوگ ہیں وہ باہر نکلے تو یہاں سے صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے اس وقت، اور جس طرح کی فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں. تو عمران یہ جو احتجاج ہے یہ ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یا میں نے سینئر رہنماؤں کو بھی دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. ابھی تو ہم نے کسی لانگ مارچ کی یا کسی اس طرح کے احتجاج کی کال نہیں دی ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج سے انقلاب کا آغاز ہو گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی تصادم، یا عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم بڑی پیسفل قسم کی ایک ریلی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ ابھی پھر شیل فائر کرنا، اس طرح کی صورتحال کو کریٹ کرنا، یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں کس کا فائدہ نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک 2 صفحات کے اوپر فیصلہ دیا ہے. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 36 صفحات کا فیصلہ ہے اور ابھی ہمیں اس فیصلے کو جو ہے وہ شائع کرنا ہے. یہ بھی ایک لنگر آن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اور وہ جو تفصیلی فیصلہ وہ جاری کریں گے اس میں وہ کیا چینجز لائیں گے یہ مجھے لگتا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہوگی. اور دوسری آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، احتجاج اگر لوگ کر رہے ہیں تو پھر وفاق کے اندر صرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شیلنگ بھی ہو رہی ہے، بھرپور طریقے سے لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. آپ وفاق سے یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کے ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے، جبکہ اگر آپ دوسرے شہروں کی اگر صورتحال کو اگر دیکھا جائے، جبکہ کمالیہ سے جو ابھی ہمارے کورسپونڈنٹ تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہاں پر سوچا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کا احتجاج کریں، کیا کمالیہ شہر کو بند کر دیں. یہ ابھی کچھ جگہوں پر یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن جو ہاں، یہ چھوٹے شہروں میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ سینئر قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جیسے بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، تو یہاں مین سٹیز میں اس وقت صورتحال آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہے. دیکھیے بہت سارے چھوٹے شہروں میں بھی احتجاج شروع ہو چکے ہیں. شاید ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں وہ اتنے باخبر نہ ہو، شاید ان کی نظر میں احتجاجی نہ نظر آئے ہوں یا وہ تھوڑا اسپاٹ سے دور ہوں. لیکن اگر شیخ ابرا کی بات کریں، اگر گجرانوالہ کی بات کریں، سیالکوٹ ڈسکا کی بات کریں، ابھی فیصل آباد میں ہم دیکھ رہے تھے، پھر اس کے بعد جھنگ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم لوگوں نے مظاہرین کو فوٹیجز میں دیکھا ہے یہ تو مختلف ویسے چینلز کے پی اوپر ٹی آئی کا اگر عمران بات کریں. خاصا بھی رہا ہے اور جب لاہور کی جی دیکھیے لاہور کی صورتحال کی بات کریں تو لاہور کے تقریباً تمام داخلی اور خارجی راستوں پر اس وقت جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے. وہاں پر احتجاجی مظاہرین بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی لاہور میں کوئی بڑا احتجاج کال کرتے ہیں، عمران خان خود کال کرے تو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس طرح بھر جاتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی بہت بڑے جلسے سی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیل روڈ کو اور یہ تو ہم نے تب بھی دیکھا نا جب جب عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو کوئی احتجاج کی باقاعدہ کال نہیں دی گئی تھی. سینئر لیڈرشپ بھی اس وقت کافی مایوس تھی اور اب میٹنگز ہو رہی تھی، لیکن باہر جو ہے وہ جس طرح سے احتجاج کیے گئے، جس طرح سے عوام نکلی تھی، تو اس کے بعد سے پھر یہ تو پی ٹی آئی کا ایک خاصہ بن گیا نا. عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جب بات ہوتی ہے تب بھی ایک کراؤڈ نکل کے آ جاتا ہے بنی گالا کی طرف. دیکھیے کراؤڈ تو نکلا ہوا ہے. آپ اگر تمام ٹی وی اسکرینز کو دیکھ لیں تو بہت سارے جو چینلز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے مخالف زیادہ خبریں چلاتے ہیں، وہ ان کا جو فوکس ہے وہ ایک ہی سٹی ہے اور وہ اسلام آباد سٹی ہے. اسلام آباد سٹی میں صرف کیا دکھا رہے ہیں کہ وہاں شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ایک طرف ذرائع سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے، جو وفاق ہے، وہ بیک ڈور رابطے اس وقت کیے ہوئے ہیں فوج کے ساتھ کہ آپ کسی طریقے سے آرٹیکل 245 کے تحت فوج نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے بھی چل رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ نے فوراً ایمرجنسی صورتحال کے اوپر آ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ صورتحال کو جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں وفاق کے اندر اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر، اور کہیں نہیں. اسلام آباد کے اندر اس طرح کی صورتحال آپ دکھا رہے ہیں، دنیا پر دکھا رہے ہیں کہ نہیں واقعی اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ اب فوج کو آنا پڑے گا اور
فوج کو آگے حالات قابو کرنے پڑیں گے. لیکن جو کہ آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آج ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی. خیر وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت اکاڑا سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے صابر علی مغل موجود ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے. صابر, اس وقت اکاڑا کی صورتحال ہمیں بتائیے کہ وہاں پر احتجاج کی کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے؟ جی اکاڑا میں اس ٹائم میں موجود ہوں اور اکاڑا تحریک انصاف کے چیئرمین کی نااہلی کے خلاف کارکنان کا احتجاج جاری ہے. اکاڑا حسن تحریک انصاف کا کارکنان اکاڑا بائی پاس پر احتجاج. اکاڑا پولیس کی بھاری رفری جو کہ بائی پاس پر طلب کر لی گئی ہے اور اکاڑا جو کہ پر ٹوٹلی جو ٹریفک وہ بلاک ہو چکی ہے اور اکاڑا پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر رہنما ہے ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. اکاڑا کارکنان کے عمران خان کے حق میں نعرے بازی, اکاڑا کارکنان کے فیصلے نامنظور کے نعرے. اکاڑا اگر عمران خان کی نااہلی واپس نہ لی گئی تو کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم تب تک جو احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے. اچھا صابر, یہ بتائیے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پیسفل ہے یا جس طرح سے ہم باقی شہروں میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں کہ پولیس جو ہے وہ پولیس کی طرف پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے اور جھگڑے کی صورتحال بھی کچھ پیدا ہوتی نظر آ رہی تھی. اکاڑا میں بتائیے کہ اس وقت پرامن احتجاج ہے یا کوئی صورتحال کسی اور طرف جاری ہے؟ جو ہے کہ جو کارکنان ہے اور پولیس وہ آمنے سامنے ہے. پولیس کی بھاری رفری اس ٹائم بائی پاس پر موجود ہے, لیکن ابھی جو دیکھا جائے تو پرامن احتجاج جاری ہے اور پیچھے آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی جو کہ کارکنان کی ٹائر جلا رہے ہیں اور ساتھ ساؤنڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی صابر, یہ بتائیے کتنی بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں لوگوں کی اور کیا اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا آہستہ آہستہ لوگ کم ہو رہے ہیں؟ جی کم نہیں تو بالکل بھی نہیں ہے. جیسے ہی میرے کھڑے ہیں اور لوگ جو جڑ رہے ہیں ساتھ لوگوں کے اور ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. ٹریفک بھی بند ہے اور جو دیکھا جائے تو مسافر بہت پریشان ہیں, لیکن دیکھیے کہ کارکنان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ نااہلی کا فیصلہ ٹھیک ہے, پورے ملک میں اس وقت ایک پہیا جام احتجاج کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سڑکیں بلاک ہیں, داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ صابر علی مغل, اکاڑا کی تفصیلات آپ نے ہمیں ان سے آگاہ کیا. تو عمران, اس وقت پورے ملک کی یہی صورتحال ہے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کے فیصلے جو کنٹروورشل ہوں گے وہ پاکستان جو پہلے ہی اتنے کرائسس سے گزر رہا ہے, ایک اور جو آپ جان بوجھ کے ایک کرائسس کے اندر یہ دھکیلنے والی بات ہو گئی. تو یہ کیا اس چیز سے کس کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اس سے پاکستان کو تو بالکل فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیے اگر میں آپ کو پہلے بھی تو کچھ دیر پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ تمام فیصلے کرنے تو پھر ٹائملی کر لیں. الیکشن میں آپ نے اتنا پیسہ ضائع کیا, اتنی انرجی ویسٹ کی, حکومت کی بھی, اپوزیشن کی بھی, وفاق کی بھی, اداروں کی بھی, لوگوں کی بھی جو ڈائیورشن ہے وہ الیکشن کے اوپر تھی. تمام لوگوں کی نظر یہی تھی کہ عمران خان پہلی دفعہ کوئی ایسا شخص ہو جو 8 سے 9 حلقوں میں یہ پشت کھڑا ہے تو وہ کیا رزلٹ لے گا, جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ عمران خان جو تھے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ الیکشن میں رزلٹ جیتنے کے بعد سامنے ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو آج کے مجھے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی جو 7 بجے عمران خان نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ سنانے ہیں, اس میں بہت آپ کو آج مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نیا آپ کو سننے کو ملے گا. ہر دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ریپیٹڈلی کرتے ہیں, ہر بات کو بار بار دہراتے ہیں, لیکن آج ان کا سٹانس کیا ہوگا, کیا وہ واقعی اگریسو ہوں گے یا وہ اس معاملے پر خاموش دکھائی دیں گے, یہ بڑی یا امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سے یہ تھوڑے دن پہلے ہی جو ساوی نے سوال کیا تھا کہ یہ نااہلی کے اوپر کیا آپ کا موقف ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھیل نہیں سکتے تو پھر آپ میچ سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آج اس کو مذاق کی طرح لیں گے کہ ای سی پی نے کیا کیا, جس سیٹ کو وہ پہلے ہی دھتکار چکے ہیں اسی سیٹ پہ ان کو آج نااہل قرار دے دیا ہے, تو یہ کیا مذاق ہوا ہے؟ بالکل خان صاحب کی آج جو باتیں ہوں گی وہ باقاعدہ سننے کے قابل ہوں گی. پہلے بھی وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کہا وہ ریپیٹڈلی بہت بولتے تھے, لیکن آج کچھ ایسی باتیں کیونکہ آج آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کلیئر انڈیکیشن آئی ہے کہ وہ 5 ہفتوں کے بعد جو اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. وہ سیاسی مداخلت میں فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے, کوئی بھی جو ادارہ ہے پاک فوج کا وہ نہیں مداخلت چاہتا ہے سیاسی معاملات میں. لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد یہ بات خاصی کلیئر ہو جائے گی. عمران خان صاحب کا موقف آنا بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم
पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, मरीम नवाज का जो है ट्वीट आ चुका है, अपोजिशन रहनुमा जो है वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, सॉरी हुकूमती रहनुमा जो है वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। अगर हम अपोजिशन की जानिब से बात करें तो तमाम रहनुमा जो है वो मीडिया टॉक्स कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो पहिया जाम, ऑलमोस्ट मुल्क में अगर हम बात करें तो पहिया जाम होने के करीब हम पहुंच चुके हैं। और ये अब सारी की सारी जो नजरें हैं आपकी 7 बजे पर है। जो इजलास बुलाया है इमरान खान ने कि वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ बैठ के क्या मशावरत करते हैं, क्या लाए अमल जो है वो अपनाते हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो पटिशन उनकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हो सकता है कि वो आज, जैसे कि मैंने कुछ दिन कल हमने सुना सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि रात को अदालतें खुलने जा रही हैं, आपने भी ये लाइन सुनी होगी। और मुझे लग रहा है कि शायद आज ही अदालतों के दरवाजों पर खड़े हो जाए जाके, जनाब हमारी लेकिन petition इमरान, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती, जो हमारे साथ हुआ वही उनके साथ भी होना चाहिए। इसको उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये नाअहल करके नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो थी उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ये सब किया गया है। फिर अगले इलेक्शन में दोनों की नाअहली खत्म होगी, इलेक्शन में हिस्सा ले। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि लेकिन जब हम डिसीजन खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो एक मजाक से ज्यादा ये डिसीजन कुछ है ही नहीं। जो उनकी नाअहली के फैसले हैं और ये जो नाअहली का फैसला है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फिर इसमें जो पीडीएम जमाते हैं या पीपल्स पार्टी है, जब से थोड़ी देर पहले शादियाने बजा रही थी, अभी आपको लगता है कि वहां पे वो अपनी टीम्स को बुला के मुशावरत करेंगे कि ये क्या सूरत हाल डेवलप हो गई है? अच्छा, आपको एक बात बताऊं, अभी तक आपने किसी भी मुस्लिम लीग की रहनुमा या हुकूमती रहनुमा के हाथ में मिठाई का डब्बा नहीं देखा होगा। अगर लेकिन मैंने उनके हाथ पीपल्स में पार्टी मिठाई के का एक डब्बा है, सीनियर रहनुमा को इस हवाले से बात करते सुना। वो कह रहे थे कि आज ये साबित हो गया कि सर्टिफाइड चोर हैं, और जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए मैं बात कर रहा हूँ मिठाई तकसीम करना। माजी में जब भी किसी रहनुमा को सजा हुई है या किसी का तख्ता उल्टा गया तो मिठाई और आतिशबाजी और हवाई फायरिंग जरूर हुई है। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ सूरत हाल है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आज आपने इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है। वो फैसला आपका वाकई बहुत इतना कमजोर है कि शायद इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा होगा कि यार हमें ये फैसला ना ही देते तो अच्छा था। लेकिन अब मजबूरन उन्हें किसी की मंशा के ऊपर ये फैसला अगर देना भी पड़ा है, तो वो फैसला अगर उन्होंने दिया तो उन्हें भी पता है कि इस फैसले के साथ क्या होगा। जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस फैसले के साथ क्या करेगी, माजी में इनके फैसलों के साथ क्या होता रहा है। तो सबसे जो बड़ी जरूरत है वो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का मजबूत और गैर जानिबदार होना गैर जरूरी है, जो जानबदार किसी के होना है। मुलाजिम इमरान, इसके बनकर ऊपर काम एक करे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से उनका मौजूद है फैसला कि इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता है। सबको मालूम था, सब इस हवाले से बात कर रहे थे। तमाम जितने भी हमने बड़े बड़े लॉयर्स को सुना, जितने भी कानूनदान थे उनकी बात सुनी, तो यही मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से डिसीजन मौजूद है। और बिल्कुल ये इस बात को साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता। सवाल ये है कि सबको पता था, इलेक्शन कमीशन को ये बात नहीं पता थी कि ये इस तरह मैं नहीं कर सकता या मेरे इख्तियार में नहीं है ये? देखिए इलेक्शन कमीशन, मैंने पहले भी जो आपको इस सवाल से पहले बात की कि अगर पाकिस्तान में जब तक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो ये सूरत हाल आज नहीं, आपको कभी भी फेस करनी पड़ सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता, अगर वो अपने फैसले खुद करने का अहल होता, तो ये फैसला उसको 1 महीने महफूज ना रखना पड़ता। आप फैसला करते और फौरन सुना देते। आपने बड़े इलेक्शन कमीशन ने फैसले ऐसे किए जिसमें वो फौरी फैसला सुनाते हैं। इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तानी अवाम का 1 अरब रुपया जाया ना करते जिमनी इलेक्शन के ऊपर, ये फैसला पहले सुनाते ताकि इमरान खान साहब 7 हल्कों पर जीत ही ना पाते, वो उसमें खड़े ही ना हो पाते। और उन तमाम हल्कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग खड़े होते। लेकिन आपने इंतजार किया, आपने कहा देखते हैं क्या होता है, बाजी किस तरफ जाती है। जब बाजी आपके हाथ से निकल गई तो फिर बाजी आपको खुद से पलटनी पड़ी, क्योंकि आप अवामी देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अवामी इदारा है, जिसमें वो अवाम की जो मांगे हैं वो उस पर बहुत सारी उम्मीदें जो है वो इलेक्शन कमीशन से होती हैं। लेकिन आप अवाम की तर्जुमानी करने के बजाय मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिशों पर अगर अमल करेंगे, मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर अगर आप फैसले देंगे, तो फिर अवाम भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। रहनुमा तो आप पर ट्रस्ट करते नहीं है दीगर जमातों के, आप पर अवाम की ट्रस्ट नहीं करेगी। आप कोई भी इलेक्शन करवा लें,
اس صورتحال کے اندر یا ان لوگوں کے ساتھ تو عوام بالکل بھی آپ کے فیصلوں کو نہیں مانے گی کہ یہ الیکشن دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہار بھی جاتے ہیں, اگر جینون بھی ہارتے ہیں, تو اس طرح کے الیکشن کمیشن کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا. سب کہیں گے کہ یہ اداروں کی پریشر کے اندر انہوں نے سارے کام کیے ہیں, یا انہیں جو موجودہ حکومت تھی یا جو موجودہ سیٹ اپ تھا ان کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے کوئی جوڑ توڑ کر کے جو ہے وہ مخالفین کو ہرایا ہے. تو یہ ساری بات عمران خان کا میرا خیال ہے کہ جو بیان ہے وہ بھی آپ سے کچھ دیر پہلے کچھ چینلز جو ہے وہ چلایا ہے, وہ بڑا اہم پیغام ہے جس میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ واقعی جو ان کی تحریک آزادی ہے, حقیقی تحریک آزادی, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت اسد رانا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مانگا منڈی سے. مانگا منڈی کی صورتحال جان لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر پی ٹی آئی کارکنان کس طرح سے صورتحال ہے پروٹیسٹ کی. اسد رانا بتائیے مانگا منڈی میں اس وقت کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے؟ جی بالکل, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے خلاف ملک بھر میں کارکنوں کا احتجاج جاری ہے. دیگر شہروں کی طرف سندر مونوا ٹھوکر میں بھی احتجاج کے ممکنہ خدشات اور قومی شہروں پر جگہ جگہ پر بندش کے باعث کافی ٹریفک اور مسافر بسوں سے گزرنے کی وجہ سے ملتان روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے. کارکنوں اور پولیس کا آپس میں تصادم جاری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف نہایی فیصلے کے خلاف ٹھوکر نیاز پر بھی احتجاج جاری ہے. ٹھوکر نیاز میں روڈ مکمل بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. زیر قیادت ملک نبی و پاک 12 MP صدر پی ٹی آئی اقبال اور تمام پی ٹی آئی ورکر فوری طور پر ٹھوکر نیاز میں پہنچے. جی ٹھیک ہے, اسد رانا ٹھوکر نیاز میں پہنچنے کی کال دی گئی ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے. یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہو رہا ہے, یہ پولیس کی جانب سے شروع کیا گیا یا مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کا آغاز کیا گیا؟ جی یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کی طرف سے یہ پتھراؤ کیا گیا, آگ بھی لگائی گئی ہے. پوچھے گا کہ یہ پنجاب پولیس روک رہی ہے ان کو, بالکل, یہ مظاہرین کو. جی اسد رانا. جی یہ مظاہرین پی ٹی آئی کی کارکنوں کی طرف سے یہ آگ بھی لگائی گئی ہے روڈ پہ, اور ٹائر بھی جلائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ پنجاب پولیس ہے جو ان مظاہرین کو روک رہی ہے اور ان کو جو ہاتھا پائی ہو رہی ہے یا جو مار دھاڑ ہو رہی ہے؟ جی جی پنجاب پولیس ہی کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد رانا, آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیل بتا رہے تھے. عمران, یہ جو پنجاب میں صورتحال ہے یہ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے؟ دیکھیں میں ابھی اسد رانا سے اگر وہ لائن پر ہو یا ہماری ٹیم ان سے کہے کہ وہ ایک وہاں سے ایک باقاعدہ طور پر آن کیمرہ اگر وہ ایک ایز لائیو بنا لے جس میں یہ صورتحال واضح ہو جائے کہ باقی پنجاب پولیس کے ساتھ اگر کوئی تصادم ہو رہا ہے کارکنان کا, بالکل, اس کی فوٹیج ہونی بہت ضروری ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پنجاب میں تو وہ صورتحال ڈیولپ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر تو عمران خان کی اگر واقعی اس طرح کی بات ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی, اور یہ خبر شاید ہم ہی اس خبر کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. یہ میری ٹیم سے خواہش ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا اسد رانا کو کہیں کہ وہاں سے کوئی فوٹیجز یا کوئی ایز لائیو کر کے دکھائیں کہ واقعی پنجاب پولیس کا اور عوام ٹھیک میں ہے. کوئی تصادم اگر اس دکھائی طرح دیتا ہے. کی کوئی خبر ہو تو پھر اس کا آن ریکارڈ ہونا یا اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ہونا بھی بہت ضروری ہے, پھر اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. خیر عمران, جس طرح سے ای سی پی کے ڈیسیجن کی طرف واپس آتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اداروں کا جو بائسڈ جس طرح ہمارے ادارے ہو گئے ہیں ای سی پی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو یہ صرف ای سی پی کی صورتحال تو نہیں ہے. اس وقت ملک کے کم و بیش تمام ادارے اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس ادارے پہ اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے. ابھی کل جو ہے زرداری صاحب کے کرپشن کیسز سے ان کو بری کیا گیا, آج عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم رہنماؤں کے کیسز کو ختم کیا گیا, وہ کیسز جس کے حوالے سے وہ خود ایکسیپٹ کر چکے تھے, نون لیگ کے جو فیملی ہے وہ ایکسیپٹ کر چکی تھی کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں, سب کچھ, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, ان میں بھی ان کیسز میں بھی ان کو بری کر دیا گیا. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کیسز آپ نے اس سے پہلے مریم نواز والی بات کی کہ مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ لیول پلے فیلڈ ہے وہ انہیں ملنی چاہیے, جس کی جو ان کی خواہش تھی اس خواہش کے اوپر باقاعدہ طور پر عمل کیا جا رہا ہے. کچھ دنوں سے وہ خاموش دکھائی دے رہی تھی, اور کہتے ہیں کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ آنے والے بڑے طوفان کا جو ٹھیک ہے عمران, یہیں سے میں آپ سے بات کا آغاز کروں گی. راشد بٹو ہمارے نمائندے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے, کیونکہ اس وقت یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شہروں کے اندر صورتحال کیا ہے, کیونکہ لمحہ بلمحہ اس وقت صورتحال بدل رہی ہے, اور کسی بھی
جو تصادم ہے یا کوئی بڑے احتجاج میں یہ بدل سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے معلومات لے لیتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ راشد بتائیے ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پورے ملک کی طرح پی ٹی آئی کے کارکنان روڈ کے اوپر آ گئے ہیں، مختلف راستے بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی کچھ پہلے ہی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے پورے کارکنان ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی انہوں نے روڈ بند کر دیے ہیں۔ مختلف چوکوں کے اوپر انہوں نے بینر بھی اٹھا رکھے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جبکہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ بہت بہادر ہے، وہ چور نہیں ہے۔ صرف نااہل کرنے کا انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا ہے، جس کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا تاکہ وہ الیکشن میں کھڑے نہ ہو۔ اور جو دوسری مخالف پارٹیاں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہے، یہ سارا ان کو پی ڈی ایم کو ہی کہہ رہے ہیں، کریٹیسائز کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری عوام ہے۔ تو ملتان میں سارے روڈ آلموسٹ بند کر چکے ہیں، تو عوام اور جو لیڈران ہیں یونین کونسل کے اور ایم ایل اے اور ایم پی وہ بھی ساتھ میں احتجاج میں شامل ہے۔ کافی گہما گہمی مچی ہوئی ہے پورے ملتان میں۔ راشد اس وقت ملتان کے داخلی اور خارجی راستے بند کیے گئے؟ بالکل جی، انہوں نے جو مین ملتان کا انٹرس ہے وہ بھی بند کر دیا، جو نانشاہ چوک کے پاس ہے، اور بوسن روڈ ہے اور سیدہ والا بائی پاس ہے، وہ بھی کمہارا والا چوک، جتنے بھی مین انٹرس تھے، مین شاہراہیں تھی، وہ انہوں نے بند کر دیا اور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے راشد کہ جب ای سی پی کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے صورتحال بدلنا شروع ہو گئی ہے، یا جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میسج دیا ہے کہ سب نکلیں حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے، اس کے بعد سے صورتحال احتجاج میں بدلی ہے؟ جیسے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد کچھ عوام آ گئی، اور لیکن جب خان صاحب نے کال دی ہے اس کے بعد جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے وہ زیادہ تعداد میں احتجاج میں شامل ہوئے ہیں، اور ابھی تک بھی ان کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ چل رہی ہے، وہ اور شامل ہوتے جا رہا ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے روڈ کے اوپر اگر دیکھیں تو۔ ٹھیک ہے راشد، ابھی آپ ہمیں ملتان کی صورتحال بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، جو باقاعدہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کسی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے کال دی جائے، تو اب یہ بھی آ گئی ہے، اور اس کے بعد سے صورتحال بدلنی بہت زیادہ تیزی سے شروع ہو گئی ہے۔ عمران آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ بالکل، میں آپ سے کچھ دیر پہلے کی بات کر رہا تھا کہ جو مریم نواز کی خواہش تھی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی کہ تمام لوگوں کو جو ہے برابری پر لکھ کے آ جائے، پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ پہلی خواہش ان کی تو پوری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہر خواہش ہی ایسی ہے کہ جس کی اوپر ہمارا دم نکل جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو آخری جو ان کی خواہش ہوگی وہ ہوگی نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اسے ختم کرنا۔ اگر یہاں پر دیکھیں نااہل کرنے کے بعد اگر کورٹ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے اسی پوزیشن کے اوپر جس پوزیشن کے اوپر عمران خان صاحب پہلے تھے اس کے اوپر بحال کر دیتے ہیں، تو پھر نون لیگ ایک بہت بڑا ایک اور کلیم کرے گی کہ اگر عمران خان کی نااہلی ختم ہونے کے بعد کیس کو سنا جا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں نواز شریف کی نااہلی کو ختم کرنے کے بعد ان کے کیس کو بھی دوبارہ سے سنا جائے۔ تو دو ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، وہ ملک سے بھاگے نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب پچھلے 4 سالوں سے اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور انہیں آ کر سامنا کرنا ہے پہلے جیل کا، اور پھر اگر کوئی کورٹ کے سامنے سے ڈیسیجن آتا ہے تو پھر وہ عدالتوں کا ٹھیک ہے، ہم اپنے سامنا ناظرین کو کریں بتا گے۔ دیں کہ تو فیض مجھے لگتا ہے آباد کہ میں اب جو سچویشن ابھی بنائی جا رہی ہے، جو کریٹ کی جا رہی ہے، وہ میرا خیال ہے خواہش تو وفاق کی کچھ اور ہوگی کہ معاملات کچھ اور سنبھالنے آ کر، لیکن مجھے یہاں پر ایک ٹریلر دکھائی دے رہا ہے آنے والے جو وقت ہے جس کی ہم لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، کہ ٹریلر دکھا دیے، اور ٹریلر دکھانا ضروری بھی تھا۔ اگر آپ اس وقت ٹریلر نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے عمران، اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت جو اسلام آباد فیض آباد کی صورتحال ہے وہ خاصی اس وقت خراب ہو رہی ہے، اور وہاں پر رینجرز کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے فیض آباد اسلام آباد میں اس وقت رینجرز طلب کر لی گئی ہیں، جو کہ خاصی پریشان کن صورتحال ہے، خاصی کشیدہ صورتحال ہے۔ تو اپنے ناظرین کو پھر سے بتائیں گے کہ اس وقت اسلام آباد فیض آباد میں حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر رینجرز کو طلب کیا گیا ہے۔
جی اپنے ناظرین کو ہم پھر سے بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد فیض آباد میں صورتحال خاصی خراب ہے اور وہاں پر رینجرز طلب کر لی گئی ہیں. رینجرز کی گاڑیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ ہماری اسکرین پہ بھی یہ مناظر دیکھ سکیں گے. عمران، اسلام آباد کے حالات تو کشیدگی کی طرف ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو اسلام آباد، لاہور اور مختلف اگر شہروں کی فیصل آباد، سیالکوٹ کی بات کریں تو یہ جو شہر ہے یہ باقاعدہ طور پر بند ہو چکے ہیں. اور یہ ٹریلر جو تھا، یہ ٹریلر دکھانا بہت ضروری تھا پی ڈی ایم کو. حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو یہ ٹریلر اگر آپ نہیں دکھاتی پاکستان تحریک انصاف، تو یہ جو لانگ مارچ والی چیز تھی وہ کیسے واضح ہوتی. اب ایک چیز تو واضح ہو چکی. دیکھیں میرا بڑا ایک انٹرسٹنگ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کل آپ نے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جب تک آپ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں عمران خان صاحب لے کے آئیں گے تو کیسے ہم کسی کو ایک آرڈر دے دیں گے جناب آپ جتھوں کی صورت میں آ رہے ہیں. اب آپ نے عمران خان کو نااہل قرار دیا اور وہ سیاسی نااہلی ہے. اور بجائے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، بہت سارے جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی نااہلی ہے. اور اس کے اوپر پارٹی کے لوگ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے. عوام کا احتجاج کرنا کسی بھی فیصلے پر حق ہے. اب یہاں پر کیا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ یا ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا کہ عوام سڑکوں پر نکل کے احتجاج نہ کریں، اپنے لیڈر کے لیے سڑکوں پر نہ نکلیں؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی کورٹ آ کر یہ کہہ دے کہ عمران خان کی نااہلی ہوئی ہے. اگر انہیں کسی بھی طریقے سے باہر کیا گیا ہے اس سیٹ اپ کے اندر سے تو کوئی پرامن احتجاج نہیں احتجاج کر کے سکتا. لیے. ابھی عمران، ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ابھی احتجاج کو لانگ مارچ کی کال ابھی نہ دی جائے. ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے، کسی وجہ سے کوئی منی ریزنز لانگ تھیں. مارچ، یہ منی لیکن لانگ مارچ ہو چکا. جی یہ منی لانگ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں. آج کی صورتحال ہے یہ منی لانگ مارچ اور ایک ٹریلر ہے. دیکھیے جتھے لائے نہیں گئے، نہ جتھوں کو کہا گیا کہ آپ آئے. ایک ایکشن کا ریئیکشن آپ کو نظر آ گیا ہے. اب یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں کو بند کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب اس یہ وقت سیٹ اپ میں ہے تقریباً کیا 3 آپ صوبوں میں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو کال دے سکتے ہیں اس حوالے سے بہت بڑی تعداد میں لوگ سامنے آ سکتے ہیں. اسلام آباد کی کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے انور علی موجود ہیں. انور علی، شیخوپورہ میں اس وقت کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور کس قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شکرا میں بھی روڈ کو مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا اور ٹائر بھی جلا دیے گئے ہیں اور چاروں طرف کی جو ٹریفک ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اور لاہور روڈ، جی ٹی روڈ، سرگودا روڈ اور فیصل آباد روڈ کو مکمل طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے مظاہرین کی طرف سے. انور، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنی بڑی تعداد ہے مظاہرین کی اور پولیس کی کتنی نفری دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ جی یہ اگر بتانا قبل از وقت ہے کہ کیونکہ ٹھیک ہے انور، آپ کی ہمیں آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. اس وقت شیخوپورہ میں بھی احتجاج کا کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. شیخوپورہ سے انور علی ہمیں بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور عمران سہیل ہمارے ساتھ جب سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے ٹرانسمیشن کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. عمران، یہ ابھی جو اسلام آباد کی صورتحال دیکھنی ضروری ہے کیونکہ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ 3 صوبوں میں تو ظاہر احتجاج ہوگا اور اس طرح سے پولیس جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرے گی کیونکہ اپنی ہی حکومت ہے ان کی. لیکن اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. اسلام آباد میں کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس بات کا بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے میڈیا کے گفتگو کے دوران کہ یہاں پر ٹیئر گیسز جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جو احتجاج کرنے والے پرامن مظاہرین ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے. اور یہ وتیرہ اب سے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ پہلے کال دی تھی اور جب واپس چلے گئے تھے تو اس وقت بھی جو وفاقی پولیس تھی، وفاقی جو سیکیورٹی ادارے تھے وہ یہی اسٹریٹجی اپناتے تھے کہ جب بھی کوئی احتجاج کرنے آتا تھا تو بے دری استعمال کرتے تھے ٹیئر گیسز کا. ابھی بھی یہی لیکن اسٹریٹجی جو یہ ہے وہ ٹیئر اپنائی جا رہی ہے. گیسز کا استعمال ٹھیک ہے پولیس کی جانب سے، اسلام آباد پولیس اگر معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. یہ بختر بند گاڑیوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا پورٹرے کیا جا رہا ہے؟
देखिए बख्तरबंद गाड़ियाँ इसलिए लाई जाती हैं कि मुजाहिरीन, देखिए बख्तरबंद गाड़ियाँ जरूरी नहीं है कि फौज के पास हो या रेंजर के पास हो, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो पुलिस के पास भी है। पुलिस के पास इसलिए होती हैं कि अगर आप मुजाहिरीन को पीछे धकेलना चाहे और वो आगे से पथराव भी करना चाहे तो बख्तरबंद गाड़ी जो है तो बाकायदा तौर पर पूरा प्रोटेक्टेड होती है, वो बुलेट प्रूफ होती है, उसके ऊपर कोई फायर असर नहीं करता, उसके ऊपर पथराव जो नहीं करता, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रेटजी है। लेकिन जो शेलिंग है जिसमें आंसू गैस की शेलिंग वो बड़े बेतरीक जो इस्तेमाल किया जाता है वो मुजाहिरीन को बहुत डिस्टर्ब करता है। बख्तरबंद गाड़ी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, मुजाहिरीन दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन जो गैसेज हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बिल्कुल, लोगों टियर को। गैसेस का इस्तेमाल तो पहले भी लॉन्ग मार्च के दौरान बहुत बड़ी तादाद में किया गया और बड़ा ही एक शेमलेसली किया गया, ये बता के किया गया कि हमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करवाए और बड़ा दांत निकाले जा रहे थे, इस बात पे बड़ा फख्र महसूस किया जा रहा था कि मुजाहिरीन पे हमने शेलिंग की है, ऐसे जैसे वो पाकिस्तान के शहरी ना हो बल्कि पीटीआई उनको कहीं और से उठा के लाई हो। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन इमरान जिस तरह मैं कह रही थी कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को कुछ डिले कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, बहुत तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी कि अच्छी बात है डिले किया जाए क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो खान साहब की ये स्ट्रैटेजी है कि अभी इसको थोड़ा डिले किया जाए, बातचीत के लिए कुछ अगर दरवाजे खुल सकते हैं या पहले मामलात हल हो सकते हैं। आज का जो डिसीजन है, कानूनदानों की जो राय है कि ये डिसीजन बोगस फैसला है और इसका कोई भी जो मुस्तकबिल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बहुत बड़ा, पीटीआई को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चेयरमैन पीटीआई को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके बावजूद एहतजाज की कॉल देना, हालात कशीदा हों जबकि मालूम है कि इससे कोई फ़ायदा उठा सकती हैं कुछ ताकतें, तो फिर इन हालात को क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्यों मुजाहिरीन को कहा जा रहा है कि आप बाहर आएं, एहतजाज करें? देखिए मेरे ख्याल से फैसले के बाद जो है वो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें मजीद इजाफा होगा। आपको याद होगा जब हुकूमत गिराई गई थी तो उसमें कितनी तेजी में जो गिरती हुई साख थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उसमें जो था वो इजाफा हुआ था, लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए थे। आज के फैसले के बाद भी यही हुआ है कि लोग थोड़ा जो सुस्त थे, लोग वेट कर रहे थे कि कब इमरान खान साहब जो है वो डिसीजन देंगे। उस क्राउड को चार्ज अप इसी फैसले ने खुद कर दिया। इमरान खान साहब को कॉल देनी नहीं पड़ी कि वो किसी को कहे अगर आप सड़कों पर एहतजाज करें, तो लोग तो इस डिसीजन के बाद तो खुद ही आ गए। तो मेरे ख्याल इदारों को भी थोड़ी सी एक जो उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि आप इमरान खान साहब अभी कॉल तो दे नहीं रहे, लेकिन कॉल के ना देने के बावजूद लोगों का इतनी बड़ी तादाद में सामने आ रहा है। और आप फैसले की बात करें तो फैसला तो मेरा ख्याल है पिटीशन शायद आज मेरा ख्याल दायर हो गई है या कुछ देर में हो जाएगी या सुबह दायर हो जाएगी। पिटीशन दायर होगी तो उसको बिलाखिर एक आधे दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनना ही सुनना है। ये तो हो नहीं सकता कि आप उसको लिंगर ऑन कर दें और आप उसको बहुत पीछे ले जाएं, और जिसे ही वो सुनने में लगेगी और उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, और उसी वक्त इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो पहले वाली सिचुएशन है उसके ऊपर बहाल हो जाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम के मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो फैसला है वो पीडीएम के खिलाफ ही है, उनके हक में नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये फैसला इमरान खान साहब हक में आता तो शायद पीडीएम इस फैसले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती। तो लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब जाएंगे तो वो एक मजलूम के तौर पर जाएंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो कोर्ट जब भी डिसीजन देती है वो उस पार्टी को डिसीजन देती है जिनके साथ ज्यादती हुई होती है। और ये आप अगर प्रैक्टिसेस देखिए, अगर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जाए तो हमेशा जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है और अपील का इख्तियार उसी को होता है जिसके खिलाफ फैसला आता है। तो अपील अब कौन करने जा रहे हैं? खान साहब करने जा रहे हैं। वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो मजलूम है, तो वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल, अब पीटीआई हमें खासी कॉन्फिडेंट भी इस हवाले से दिखाई दे रही है और उनकी जो वकला की टीम है वो भी हमें खासी कॉन्फिडेंट इस हवाले से दिखाई दे रही है। इमरान, इसके आगे क्या सूरत है? एक तो मुझे पहले ये बताइए कि मैं आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ आ रही थी, लेकिन ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस पथराव करती है या शेल फायर करती है, इस्लामाबाद पुलिस का ये रवैया नहीं हुआ करता था। ये रवैया जो अब अपना लिया इस्लामाबाद पुलिस ने, ये क्या इसको भी जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद पुलिस को भी पंजाब पुलिस में तब्दील करना चाहती है? देखो पंजाबी की मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर बंदे के पास
पंजाब पूरा है या पाकिस्तान पूरा है, और वो उसके बाद चुतराहट जो है वो सिर्फ एक पिंड की है। एक पिंड का चौधरी है ना, चौधरी सनाउल्लाह जो एक पिंड के चौधरी है, तो एक पिंड का चौधरी ये तो बताएगा ना कि उसकी में चुतराहट है और लोग उसकी बात मानते हैं, चौकीदार उसकी बात मानते हैं, पुलिस वाले उसकी बात मानते हैं। तो उन्हें ये साबित करना पड़ेगा वफाक को कि वफाक का जो 26 किलोमीटर का जो उनके पास हुकूमत है, इस्लामाबाद का जो एरिया है, वो उसके अंदर अपने इख्तियार रखे हैं, उसके अंदर जो फोर्सेज है उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है वो बताना। अगर वो ये भी नहीं बताएंगे तो फिर क्या करेंगे? वो फिर बता ही नहीं पाएंगे कि उनकी भी हुकूमत है, उनके लोग, उनके भी इख्तियारात हैं, पंजाब में वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक सिंध में कर नहीं इमरान, सकते। अब नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आप जस्ट वेट कर सकते हैं, हम एक दिन का, 2 दिन का, मंडे का, आई थिंक सो मंडे वाले दिन एक डिसीजन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो कलअदम करार देते हुए इमरान खान साहब को जो है वो उनकी पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाता है, और इस फैसले को दोबारा से वो सुनने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डेट्स देगा, और उसके बाद जो है वो जो भी फैसले इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं कि जो उनको फौजदारी मुकदमात हो गए उन पे शुरू किए जाए, वो तमाम के तमाम जो है वो पीछे चले जाएंगे। और एक और जो मेरे ख्याल से जो एक पिटीशन दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या इख्तियार था इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को नाअहल करने का, क्या वो उनको नाअहल कर सकते थे, ये तमाम तर जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगले जो 2 से 3 रोज है, अगर संडे को निकाल दे तो अगले तो 1 से 2 रोज होंगे। हो सकता है कि कल भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे दे इस फैसले के अगेंस्ट। तो अगर कल नहीं तो मंडे वाले दिन बुलाकर जो आरजी खुशी है पीडीएम की, वो मेरा ख्याल है वो खत्म हो जाएगी और फिर से एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर 30 तारीख को इमरान खान साहब जो 30 तारीख से पहले अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो फिर उसमें बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा कि लॉन्ग मार्च कहाँ आना है, कैसे आना है, किन तरीकों से आना है। सो एहतजाज के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते, ना इस्लामाबाद ना सुप्रीम कोर्ट, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि एक आम आदमी को उसको एहतजाज करने से आप रोक सकें। बिल्कुल जी, सियासी रद्द-ए-अमल से रोका नहीं जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर जो ईसीपी के डिसीजन के बाद डेवलप हो गई है, इसके ऊपर तफ़सीली हमने बात की और जो इसके चीदा-चीदा निकात थे वो कोशिश की कि वो वाज़े हो जाएँ। और इस वक़्त जो पूरे मुल्क में सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, छोटे-बड़े शहरों में, वो भी हमने कोशिश की कि अपने नुमाइंदों के ज़रिए आप तक पहुँचा दें। ये जो तमाम सूरत-ए-हाल है, आज फिर से रिपीट कर दें, तोशा खाना केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज ये एक रेफ़रेंस था कि जी उन्होंने वहाँ से तहाइफ़ लिए हैं और फिर उनको बेच दिया है। तो उसके हवाले से, उस रेफ़रेंस के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया और इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। फिर इस डिसीजन के हवाले से कहा गया कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, वहाँ पर लेके जाया जाएगा। अब जो कानूनदान हैं बड़े-बड़े, उनकी जानिब से कहा गया कि इसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और इसके साथ ही हमने देखा कि एक सूरत-ए-हाल जो है बदलनी शुरू हो गई, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में जमा होना शुरू हो गए और बड़े शहरों के उन्होंने दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। इस वक्त फैज़ाबाद की सूरत-ए-हाल ख़ासी ख़राब है, जहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचा दी गई हैं। पुलिस की भारी नफ़री वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद है और जो इस्लामाबाद पुलिस की एक ख़ासा नहीं हुआ करता था कि वो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होते थे, मार कुटाई और ये सब पंजाब पुलिस किया करती थी। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस में हम देख रहे हैं कि वो भी कुछ इस किस्म की चीज़ों पर उतर आई है। और कुछ लोगों का कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इसलिए जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इतना बदल गई है। खैर जी, बहरहाल इस वक्त सूरत-ए-हाल जो है वो डेवलप हो रही है। पीटीआई की जानिब से एक जो आला क़यादत है, आला सतह का इजलास भी बुला लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। एहतजाज एक तरफ हो रहा है, बड़े-बड़े डिसीजंस जो लिए जाएँगे वो पार्टी मीटिंग के अंदर लिए जाएँगे और दूसरी तरफ पीडीएम जमातें जो हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो भी हमें लग रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आपस में इस हवाले से बातचीत कर रही हैं, इस फैसले को समझने की कोशिश कर रही हैं, इसके बाद की सूरत-ए-हाल पे गौर कर रही हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से भी गौर किया जा रहा है कि अभी एहतजाज की कॉल देनी है, लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है या फिर इस फैसले को
چیلنج کر کے ان کو امید ہے کہ ان کے حق میں ہی ہے یہ فیصلہ اور ان کے حق میں جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھنی بہت ضروری ہوگی کہ اس کے بعد کیا ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں آج کی صورتحال کے بعد، کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں۔ آج کی اس خصوصی نشریات سے ہمیں دیجیے اجازت، اور اگر صورتحال جس طرف بھی جاتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے، جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ابھی انتظار ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے اس کے جو اعلیٰ سطح کا اجلاس، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے۔ فوری موقف کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، جب اس کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے ڈیسیجنز کو، اس کے بعد جو لائے عمل اپنایا جاتا ہے اس کی زیادہ وقت اور ویلیو ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔